الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس کی تیسری جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب الطب۔ اس میں ایک حدیث کا مطالعہ کیا ہے کہ صحابہ نے کچھ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دوائیں کھائیں تو کیا اس سے تقدیر بدلتی نہیں ہے؟ عمومی یہی انداز چلتا ہے کہ جب تقدیر آئی کھڑی ہے یا لکھی کھڑی ہے پھر دواؤں کھانے کا کیا فائدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کے بندو، دوائیاں کھایا کرو، شہد کھایا کرو، دوائی کھایا کرو، انجیر کھایا کرو، زیتون پیا کرو، کالا دانہ کھایا کرو، اس میں شفا ہے، سوائے موت کی اس کی شفا ہے، اور یہ بھی تقدیر میں شامل ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ کھانا یہ تقدیر میں شامل ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں طاعون امواس آئی تھی، تو جو مسلم آرمی چیف تھا وہ ہٹ نہیں رہا تھا وہاں پر، اور 40,000 کی فوج میں سے 22,000 اس طاعون سے 3 دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور خود وہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب اگلا جرنل آیا تو نبی پاک حضرت فاروق اعظم نے ان کو فرمایا کہ اس پہاڑ سے ہٹ کے اس پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ تو اس نے بھی یہی کہنا چاہا کہ ہم تقدیر سے کیسے بھاگیں، تو فاروق اعظم نے کہلوایا کہ اللہ کی یہاں کی تقدیر سے اس پہاڑ کے اس دامن میں جانے والی تقدیر کے مطابق چلو، یعنی یہ جانا بھی تقدیر میں شامل ہے۔ حضرت حسین علی الوانی جو شارح قرآن ہیں اور صاحب بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن کے مصنف ہیں، اور تحریرات حدیث کے جو دنیا میں مانی جا رہی ہے، جامعہ ازہر میں بھی مانی جا رہی ہے، اس کے مؤلف تھے شیخ رشید احمد گنگوئی کے شاگرد سے۔ ان سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت تقدیر آئی کھلوتی ہو سی تو تساں تا نمک دا دم دیندے ہو تو بات او تقدیر تو کنج بچ سی۔ فرمایا اگر تقدیر آئی کھلوتی تو میرا نمک دم سپ والا دم اس سے نہ پڑ سی، اور اگر زندگی پئی تو نمک یہ پہنچ ویسی اور شفا بھی پا ویسی۔ اور یہی بات ہے، سیم یہی بات ہے کہ یہ علاج کرنا بھی تقدیر میں شامل ہے۔ تم اپنے اسباب پورے رکھو، اپنے اس کے حساب کے مطابق دوائیاں کھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی وہ کرے گا، یا جو تقدیر ہوگی وہی ہوگی۔ یعنی سبب پکڑنا پورا ہے، دوائیں کھانی پوری ہے، احتیاط کرنی پوری ہے، اور جو آنے والا ہے اس نے یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اور جو وہ مانگے، وہ کہہ رہے مجھے کیک کھلاؤ، کیک کھلاؤ اس کو کیک، اگر اس کے صحت کے خلاف نہیں ہے یا کوئی اور اچھی چیز ہے تو وہ کھلا دو۔ تو یہ طب نبوی کے حساب میں، یہ عقیدے کے اعتبار سے یہ چیز خود بخود آتی ہے کہ دوائیں کیوں کھائیں جی۔ وہ جو جاپان والے احتیاط کرتے ہیں تو ایک تو 10 سال کی عمر میں بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، اور ہمارے تمہارے وہ احتیاط نہیں کرتے، اور طب نبوی کے مطابق صحت کے عوامل کا احتیاط نہیں کرتے، اپنی صحت کا نقصان کر دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عمریں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور جلدی مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے پورا احتیاط کر کے اپنے تمام جو اس کے معاملات ہیں صحت کے وہ اپنانے، اور پھر اللہ سے مانگنا، پھر یہ تقدیر بنتی ہے۔ سبب اختیار نہ کیے جائے اور اللہ سے توکل کیے جائے۔ نبی پاک نے فرمایا پہلے جا کے اونٹ باندھ کے آ، اس کے گھٹنے کو، اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، پھر اٹھ نہیں سکتا، اور پھر آرام سے بیٹھ کر احتیاط سے کپڑے شپڑے سیٹ کر کے، بالوں میں داڑھی میں کنگھی شنگھی مار کے، اور پھر نبی پاک نے فرمایا تمہارا آنا بہت اچھا لگا، بہت خوش کر دیا تم نے کہ تم نے اپنا اونٹ بھی احتیاط سے باندھا۔ توکل پہ یہ عمل، یہی توکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور بھاگتے ہوئے آ جاؤ، اور پیچھے اونٹ بھی بھاگتا ہوا 4 میل دور بھاگ جائے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کا توکل سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکا ہے کہ جو تم کرو گے اسی کا نتیجہ تم پاؤ گے، لیس الانسان الا ما سعی۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو وہاں پہ کہہ دی گئی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم خود نہ بدلو گے خدا نے کوئی نہیں بدلنا۔ یعنی ہلنا اور محنت کرنا اور کوشش کرنا اور اس کے نتائج لینا، کیسے ترکوں نے
اس مسلمان کو فوجوں نے ترکی کو فتح کیا تھا، پہاڑوں کے اوپر سے اپنی کشتیوں کے نیچے مختلف چیزیں لگا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے، اور پھر دوسری طرف سے آ کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ان کو شکست دی تھی، اور پھر تمام جو ترکی کا علاقہ ہے، قسطنطنیہ کا علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سامنے سے بحری فوج نہیں لڑ سکتی تھی، بعد پیچھے سے ہو کے آئی ہے، لیکن کہاں پہاڑوں کو عبور کیا اور کشتیوں کو لے کے آئے۔ جو عمل کرتا ہے پھر اس کے مطابق خدا بنا دیتا ہے، لیکن اگر پڑے رہو جیسے آپ 57 مسلمان ممالک پڑے ہیں اور انگریزوں کی غلامی مسلسل چل رہی ہے، اور ان کو مختلف ذرائع سے وہ ان کو پابند سلاسل کیے ہوا ہے، کوئی سوچتے نہیں ہے، کوئی چلتے نہیں ہے۔ ہمارے ولاگ کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اچھا لگے تو اس پہ کومنٹ بھی دے دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔